السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، محترم حافظ صالح صاحب، مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں تمہارے گھر میں مکڑیاں بہت ہیں، اس وجہ سے تم غریب ہو، کیا مکڑی غربت کی نشانی ہے اور اس سے گھر میں فقیری آتی ہے؟ لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں، کبھی کسی کو کوئی، کبھی کسی کو کوئی، لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے۔ بہرحال کسی کے گھر میں مکڑیاں ہیں اسے جالے اتار لینی چاہیے، صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، صفائی نصف ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات درست ہے، اور باقی اس حوالے سے کوئی حدیث موجود نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث بھی نہیں ہے، کوئی ضعیف بھی نہیں ہے، البتہ ایک من گھڑت حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہے، بلکہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف جو ہے منسوب ہے، اور جس کے اندر جو ہے آ، یہ ایک راوی ہے عبداللہ بن میمون جو ہے وہ ضعیف ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی مشہور ہے کہ وہ من گھڑت حدیثیں کرتا ہے۔ تو اس نے جو ہے کہ اس کی طرف ایک ایک روایت منسوب ہے، ایک اثر منسوب ہے کہ علی بن ابی طالب نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ طہروا بیوتکم من نسیج العنکبوت فإن ترکہ فی البیوت یورث الفقر، کہ اپنے گھروں کو جو ہے مکڑی کے جال سے صاف کرو، اگر آپ اسے گھر میں رہنے دیتے ہو تو اس سے جو ہے فقیری جو ہے آپ کے خاندان میں بطور وراثت چلتی ہے۔ تو یہ جو ہے روایت جو ہے ضعیف ہے۔ باقی یہ غربت کے جو اسباب ہیں، پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے رزق لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ رزق جو ہے ہمیں مل کے رہے گا، اور رزق ہمارے پیچھے اسی طرح لگا ہوا ہے جس طرح ہماری موت ہے، ہم جب تک اپنا رزق پورا نہیں کریں گے ہمیں موت نہیں آئے گی۔ اور رزق میں کس طرح ہم اضافہ کر سکتے ہیں، کس طرح یعنی اس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تو دیکھیں وہ چیز ہے سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اسے رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان نہ ہو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اور اللہ اس کے لیے جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو تقوی اختیار کریں، اور تقوی کے بعد دوسری چیز ہے توکل۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو اس طرح جس طرح جو ہے توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو دیتا ہے جو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور رات کو جو ہے پیٹ بھر کے سراب ہو کر آتے ہیں۔ یہ سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 2344۔ تو پہلی چیز تقوی ہے، دوسرا توکل ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ اسباب کو اختیار کرنا، یہ نہیں گھر بیٹھے رہیں ہاتھ پاؤں پھیلائے نہیں، ہٹے کٹے صحت مند ہیں اور کہیں کہ نہیں بس مجھ سے کاروبار نہیں ہوتا، میں روحانی مریض ہوں، میں گھر بیٹھا ہوا ہوں، نہیں، یہ کوئی سبب نہیں ہے۔ کوشش کریں، محنت کریں، روحانی مریض ہیں یا کوئی اور بھی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ تو آپ محنت کریں، کوشش کریں، یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ پاؤں رکھ کے بیٹھے رہیں۔ میں ایک دفعہ ایک بازار میں گیا تھا تو ایک بزرگ تھے، تو بزرگ کہہ لیں، داڑھی تو نہیں تھی ان کی، لیکن انہوں نے جو ہے بہت ایک بات کی تھی وہ میرے دل کو ابھی تک نہیں بھولتی، کہ میرے ذمے جو ہے محنت کرنا ہے۔ انہوں نے میں نے ان سے صرف بیڈ شیٹ کا ریٹ پوچھا، انہوں نے مجھے 4 دکھانا شروع کر دی، تو میں نے ان سے کہا میں نے تو صرف دیکھنی تھی۔ وہ کہتے ہیں میرے ذمے جو ہے ہاتھ پھیلانا ہے، پر کی طرح انہوں نے 2 ہاتھ کیے، ہاتھ پھیلائے، کہ میرا کام صرف دکھانا ہے لوگوں کو، اور رزق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، میں تو شام تک بس یہ کام کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ خود ہی مجھے رزق دے دیتے ہیں۔ تو میری نیت نہیں تھی، پھر بھی میں نے اس سے 4 بیڈ شیٹیں خرید لی۔ تو یہ چیز ہے اصل، دیکھیں ہمارے ذمہ محنت ہے، اب ہم محنت کرتے ہی نہیں ہیں، کوشش کرتے ہی نہیں ہیں، اور بیٹھے رہتے ہیں اور خبریں سنتے رہتے ہیں اور مایوسی کو اپنے اوپر طاری کر کے جو ہے اداس رہتے ہیں، اور کئی جو ہے وہ کہتے ہیں بس ہم جادو کا شکار ہیں اور گھر بیٹھے ہوئے بیوی سے خدمت کروا رہے ہیں، چلو بھائی کوئی کام ہی نہیں کرنا، تو یہ کوئی سبب نہیں ہے۔ اور کئی جو ہے وہ بیچارے گھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس ہم سے کاروبار نہیں ہوتا، ہم اپنے بہن بھائیوں کا کھا رہے ہیں، والدین کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو یہ سارے بہانے ہیں اور یہ سب غلط ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، جیسے کہ سورہ نوح میں استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اور جو ہے اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ صلہ رحمی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقی وینسا له فی اثری فلیصل رحمہ، کہ جو چاہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، اور اس کے بعد جو ہے صدقہ ہے، جتنی اللہ آپ کو توفیق دے کہ اس سے بھی رزق کشادہ ہوتا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2588، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ جو انسان جو ہے صدقہ کرتا ہے وہ صدقے میں سے کبھی مال جو ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں، اس کے ساتھ دعا ہے، اور دعائیں جو ہیں وہ پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، یا قرآن کی دعائیں پڑھیں، بس اس کے علاوہ کوئی دعائیں جو ہے نا اپنی طرف سے اپنی اس کے فضائل بناتے رہیں اور پڑھتے رہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔
میں صرف ایک صحیح دعا بتا دیتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر روز صبح کے وقت پڑھتے تھے فجر کی نماز کے بعد. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تم سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں اور ایسے عمل کا جو آپ کے پاس قبول ہو. تو یہ دعائیں ہیں، آپ ان کو پڑھیں. اور رزق اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تقسیم کر رکھا ہے انسانوں کے درمیان جو ہے، اور کسی کو کسی کے اوپر فوقیت دی ہے، تو ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور رزق کے لیے محنت کرنی چاہیے اور حسد نہیں کرنا چاہیے. حسد سے بچیں. کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اس کے پاس کیوں ہے، مجھے ملنی چاہیے تھے، مجھے نہیں ملی تو اس کو بھی نہیں ملنی چاہیے. تو یہ حسد سے بھی بچیں، یہ بہت بڑی بیماری ہے. تو رزق اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دے گا. پریشانیوں سے بچیں، دعا کریں اور ہاتھ پاؤں مارے، محنت کریں. ٹھیک ہے، اسباب کو بھی اختیار کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا. تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو طریقے ہیں، جو وظائف ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بچائے تو ان کو اختیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اس کو جو ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے. میں نے آج تک ایسا آدمی کوئی نہیں دیکھا جس نے حقیقی معنوں میں اسباب اختیار کیے ہوں اور اسے رزق نہ ملا ہو. اس مہنگے ترین مہنگائی کے دور کے اندر بھی جو ہے نا، ایک انسان بھی مجھے ایسا نہیں ملا. جب بھی میں نے دیکھا ہے جو غربت کے سبب ہیں، اس کے سبب یہی ہیں کہ وہ ان اسباب کو چھوڑے ہوئے. اگر ان اسباب کو کسی نے اختیار کیا اور اسے غربت ہے، وہ مجھے بتا دے. میں نہیں مانتا ایسا ہو ہی سکتا ہے، ایسا کبھی ہو سکتا ہو. ٹھیک ہے، تو آپ اسباب کو اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے رزق کے دروازے کھولے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.